السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج اتوار ہے اور بہت مزے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور آج صبح جب میں اٹھا تو مجھے احساس ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ سردی رفو چکر ہو گئی ہو، بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے۔ جو زور سردی کا تھا کل سے پہلے وہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن چونکہ جنوری کا مہینہ ہے تو یہ تو بڑی طاقت کے ساتھ واپس آئے گی۔ ابھی ہلکی سی ہوا چلے گی اور موسم بدل جائے گا۔ دوستو جیسے موسم بدل جاتا ہے اس طرح لوگ بھی بدل جاتے ہیں، رشتے بھی بدل جاتے ہیں، دوست بھی بدل جاتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں غرض مند کمینہ ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غرض مند آ جائے اور آپ کو اندازہ ہو جائے تو اس کی غرض پوری کر دیجیے گا، اس سے پہلے کہ وہ آپ کے دل میں جگہ بنائے اور جب جائے اپنی غرض پوری کر کے تو آپ کا دل بھی توڑ دے۔ لیکن آج جو میں کہانی سنا رہا ہوں یہ کہانی ایک ایسے غرض مند کی ہے جو آستین کا سانپ تھا، اور اس نے جو ظلم ڈھایا اس ظلم کی کہانی جب آپ سنیں گے تو آپ حیران اور پریشان تو ہوں گے، لیکن شاید آپ ملال کے ساتھ ہاتھ ملنا شروع کر دیں۔ دوستو معذرت چاہتا ہوں، میں نے اس کو پاز کر دیا تھا کیونکہ یہاں پر یہ بات آپ کو بتانی بڑی ضروری ہے کہ باغ جناح میں لاہور کے جو پرانے لاہوری ہیں اور مختلف شعبہ زندگیوں سے ان کا تعلق ہے، وہ جو میری عمر سے بھی بڑے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ یہاں پر آ جاتے ہیں روز، اور وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کے وہ ایک ٹیپ ریکارڈر میں گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ انڈین گانا تھا، اگر اس میں اس کی آواز آتی تو سٹرائک آ سکتی تھی، لیکن گانا بہت اچھا تھا۔ وہ تھا کہ یہ رات بھیگی بھیگی یہ مست نظارے اٹھا دھیرے دھیرے لو چاند پیارا پیارا، کیوں آنکھ سی لگا کے گمسم ہے چاندنی، سونے بھی نہیں دیتا موسم کا یہ نظارہ۔ نرگس، راج کپور۔ خیر دوستوں میں آتا ہوں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی مجھے یو کے سے سنائی زارا نے، اور زارا کی عمر اس وقت 35 سے اوپر ہے، اور زارا کا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد دکن، یعنی حیدرآباد جو انڈیا کا حیدرآباد ہے وہاں سے اس کا تعلق ہے۔ اور زارا کہتی ہے کہ وہ یو کے آئی تھی پڑھنے کے لیے، اور اس پڑھائی کے دوران اس کی شادی ہوئی یہاں یو کے میں ایک لڑکے سے، اور شادی کے بعد اس کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ بتاتی ہے، زارا کہتی ہے کہ کیونکہ میری جو رنگت ہے وہ سانولی ہے اور اچھا خاصا ڈارک کمپلیکشن ہے، کہتی اس کا احساس مجھے ہمیشہ سے رہا، اور میرے جو گھر والے ہیں وہ مجھے پیار سے کلو کہتے تھے۔ اور کلو سے مجھے یاد ہے بانو کسی آپا کا ایک ڈرامہ بھی ہے کلو، جس میں سلیم شیخ اور ماریا واسطی شاید پہلی بار آئے تھے، تو اس کو رنگت کے حوالے سے کلو کہا جاتا تھا۔ اب زارا جب ہندوستان میں تھی بڑی پریشان تھی، تکلیف میں رہتی تھی، اور جیسے تیسے کر کے اس کے والد نے یہ سوچا کہ اگر یہ یو کے چلی جائے، وہاں ڈگری لے، تو وہاں کے معاشرے کے اندر لوگ ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے، کسی کی رنگت کیسی ہے، کوئی کتنا گورا ہے کتنا چٹا ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ اسی نظریے کے پیش نظر زارا کا جو ہے وہ داخلہ کرایا گیا۔ زارا یہاں پڑھنے آئی، جب یہاں پر وہ پڑھنے کے لیے آئی ہے تو اس کی دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی، اور یہ بات لڑکے نے اپنے گھر کی، اور اس کی والدہ ایک دفعہ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں اس کے گھر، اور واپس جانے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی، یعنی ماں بھی راضی ہو گئی۔ لیکن جب یہ گئے ہیں رجسٹریشن کے لیے، کیونکہ وہاں پر شادی سے پہلے رجسٹریشن کرانے کے لیے شادی کی تاریخ لینی پڑتی ہے وہاں سے کونسل سے، تو وہاں پر اس کی والدہ نے جب دیکھا اس کے شوہر کی، اس کی ہونے والی ساس نے،
تو اس نے کہا کہ میں نے جب تمہیں پہلے دیکھا تھا تمہارا رنگ کافی صاف تھا، اس وقت تم مجھے بہت کالی لگ رہی ہو، کیا بات ہے، تم بیمار ہو، اس طرح کی چیزیں. تو کہتی مجھے بڑا احساس ہوا، لیکن شادی کی ڈیٹ لے رہے تھے، شادی کی ڈیٹ لی اور اس وقت پہ شادی بھی ہو گئی. کہتی میں بیاہ کے گھر آ گئی اور یہ وہ وقت تھا جب کہتی میرے ڈیڈی کی ڈیتھ ہو چکی تھی. میں اپنی والدہ کو یو کے بلا کے ان کے ڈاکومنٹس جمع کرا چکی تھی. اور کہتی میری چھوٹی بہن طوبہ پاکستان میں رہ گئی تھی. کہتی بھائی کوئی تھا نہیں، وہ وہاں پڑھ رہی تھی اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ یہ وہاں سے بیچلر کرے اور میں اس کا اسٹوڈنٹ ویزا لگواؤں اور پھر میں اس کو بھی یو کے لے آؤں. کہتی یہ والا سینیریو تھا. کہتی میں بیاہ کے جب گھر گئی ہوں تو میرے شوہر نے اور میری ساس نے باقاعدہ طور پہ میری رنگت پہ بات کرنی شروع کر دی. کہتی میں بہترین کما رہی تھی اور تقریباً کہتی میں 7,500 پاؤنڈ میری جو ہے نا وہ انکم تھی مہینے کی. اور میں نے اپنے سسرال میں آ کے نہ صرف ان کی خدمت کی، گھر میں پارٹیسپیٹ کیا، گروسری گھر مارٹگیج کروایا. کہتی میں ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری ساس کو ہر وقت میری رنگت کے بارے میں بات کرنی تھی کسی نہ کسی بھی حوالے سے. کہتی کہ میرا جو شوہر تھا یاسر وہ اپنی ماں کی ہر بات مانتا تھا، ماماز بوائے جس کو کہتے ہیں. اور وہ بھی مجھے کہنا شروع ہو گیا تھا یاسر کہ تمہاری رنگت کو کیا ہوا اور تم نے شاید کچھ یوز کیا تھا جو تم لگاتی تھی، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تھا تم وہ زارا نہیں ہو. کہتی اب ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ میں جب بھی کوئی میری اس رنگت پہ بات کرتا تھا ایک وقت تک میں برداشت کرتی ہوں، پھر میں ہائپر ہو جاتی ہوں. کہتی میرا جھگڑا شروع ہو گیا اس کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی اس کی ماں سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ رشتہ چل نہیں سکتا تھا. کہتی جی میری رنگت کو اور خاص طور پہ میرے گھر اولاد نہ ہونے کو بنیاد بنا کے انہوں نے بھی اور میں نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ ہم سیپریٹ ہو جائے. اور ہم نے کہتی میں نے ڈیورس لے لی، یا انہوں نے دے دی کیونکہ دونوں پارٹیاں راضی تھیں. کہتی میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اب شادی نہیں کروں گی، اکیلی رہوں گی. کہتی میں جب گھر آ گئی تو میری ماں بہت پریشان ہوئی، انہوں نے مجھے بڑا دلاسا دیا، مجھے غموں میں سے نکالا، نارمل لائف میں لے کر آئیں. اور میری ماں نے مجھے کہا زارا زندگی ایسے ختم نہیں ہوتی اور زندگی کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، اور یہ رنگت جو تمہاری ہے جس پر یہ لوگ بات کرتے ہیں یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اگر یہ تمہاری رنگت پہ بات کر رہے ہیں تو اللہ کی بناوٹ اور اس کی تخلیق کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. تو کہتی میری ماں نے مجھے بڑا کیا، قریب 2-2.5 سال لگے، طلاق ڈکلیئر ہو گئی. اتنے عرصے میں میری امی نے مجھے ذہنی طور پہ تیار کر لیا کہ تمہیں شادی کرنی چاہیے. کہتی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے ایسا شخص چاہیے جس سے میں پہلی بات یہ کروں گی کہ میری رنگت دیکھ لو، اور اگر وہ ہاں کرے گا رنگت کے اوپر پھر میں شادی کروں گی. امی نے کہا ایسے کر لیتے ہیں. کہتی کہاں ملنا تھا، امی نے بڑی کوشش کی، وہ رشتہ نہیں ملا. اور طوبہ جو ہے کہتی میری چھوٹی بہن وہ بیچلر کر رہی تھی، اس سے میری بات ہوتی تھی، وہ میری ہمدم تھی، میری دوست تھی، اور اس سے بات کر کے بڑی ریلیکس ہو جایا کرتی تھی. کہتی اسی دوران میری امی نے مجھے کہا کہ ایک ویب سائٹ ہے، ذرا بیٹا اس کے اوپر اپنی رجسٹریشن کروا لے. کہتے ہیں ویب سائٹ پہ گئی، میں نے وہاں رجسٹرڈ کی چیزیں، ای میل آئی ڈی لکھا، اپنا فون نمبر لکھا. کہتی میرے پاس شروع سے 2 نمبر تھے، دونوں ہی یو کے تھے. کہتی ایک نمبر میں نے وہاں ڈال دیا اور ای میل آئی ڈی ڈال دی، اور اس کی سبسکرپشن فیس ہوتی ہے کچھ پاؤنڈ، 30 پاؤنڈ تھی یا 60 پاؤنڈ جتنی بھی تھی. کہتی وہ کٹنی شروع ہو گئی. سال اس میں بھی لگ گیا لیکن ہوا کچھ نہیں. میں نے طوبہ کو بتایا کہ ایسے ایسے امی نے نا میری رجسٹریشن کروائی ہے مجھ سے، میں نے اپنا فون نمبر اور آئی ڈی ڈال دی ہے وہاں، اور کوئی رشتہ نہیں آ رہا. امی جو ہیں بس آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو طوبہ نے کہا اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، انشاءاللہ بہت اچھا آئے گا دیکھنا. اور طوبہ کی دعا ایسی قبول ہوئی. کہتی ایک دن پہلے اس نے مجھے کہا ہے
اگلے دن کہتی کہ مجھے میرے نمبر پر کال آتی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ میرا نام محسن ہے اور میں پاکستانی ہوں، میں نے آپ کا نمبر جو ہے وہ لیا ہے ایک ویب سائٹ سے، تو میرے یہ پرٹیکولرز ہیں، اس نے پرٹیکولرز بھیج دیے۔ کہتی میں نے پرٹیکولرز پڑھے، جب میں نے اس کی تصویریں دیکھی تو کہتی افتخار بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت چہرہ، 6 فٹ اس کا قد، ماسٹرز اس نے کر رکھا تھا اور وہ دبئی کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی جاب کر رہا تھا، تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا، مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میں جیسی کالی اور بد نصیب جتنی میں ہوں اس کی قسمت ایسے نہیں کھل سکتی۔ کہتی مجھے بالکل یقین نہیں تھا۔ کہتی امی شام کو کام سے واپس آئی، میں نے ان کو دکھایا، میں کہا دیکھیں، تو امی کو بھی بڑا پسند آیا، انہوں نے کہا تو کمال ہو گیا۔ کہتی میں نے طوبہ کو بھیجی تصویر پرٹی، اس نے کہا آپا یہ تو کمال ہو گیا، اتنا اچھا رشتہ آ گیا۔ کہتی ہے مجھے لوگوں پہ اور اپنی قسمت پہ تو کوئی یقین نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر تو بڑا یقین تھا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ رشتہ بھیجا ہے۔ محسن اس کا نام تھا اور نہایت خوبصورت لڑکے نے اس کو پرپوز کیا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ زارا کہتی ہے کہ میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا ساری باتیں بڑی ٹھیک ہیں، صرف مجھے ایک بات کا شک ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا؟ تو امی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ کیونکہ پہلے دبئی بیٹھا ہوا ہے پاکستان سے آ کے، اس کو باہر جانے کا شوق ہے، تو یہ دبئی آیا ہے، اور گو کہ اس کی تنخواہ بڑی اچھی ہے، ڈگری اچھی ہے، لیکن یو کے کا پاسپورٹ لینے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم اس لڑکے کو اوکے کرو، جو کہ تمہیں کرنا چاہیے، تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ اگر کل تمہیں یہ احساس ہو یا پتہ چلے کہ یہ پاسپورٹ لینا چاہتا تھا تو تمہارا دل نہ ٹوٹے۔ کہتی افتخار بھائی میں پاسپورٹ تو کیا، میں تو اس کو یو کے کا پرائم منسٹر بنانے کو تیار تھی، اور اس سے جب گفتگو ہوئی اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو کمال آدمی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا، کہتی وہ والا حساب ہو گیا۔ کہتی محسن سے میری بات چیت ہونے لگ گئی، ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا، اس نے کہا جی کہ اس کو شارٹ کرتے ہیں، اس نے دبئی جا کے انہوں نے شادی کی، اور اس کے بعد اس نے ساری ڈاکومنٹیشن کر کے اس کا کیس جمع کرا دیا۔ اس دوران یہ دبئی جاتی تھی آتی تھی، اور اسی دوران اس کی بہن طوبہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی اس کا بھی ویزا لگ گیا، وہ بھی آ گیا۔ اب اس گھر کے اندر 3 کمرے تھے اور تینوں کے پاس ایک ایک کمرہ تھا، اور یہ محسن کا انتظار کرتی بڑی بےتابی سے۔ محسن صاحب کا ویزا لگا، محسن صاحب یو کے آئے، انہوں نے ایک ریسیپشن دیا۔ کہتی افتخار بھائی کہ نیک آدمی کیا ہوتا ہے، اعلیٰ ظرفی کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، عشق اور جنون کیا ہوتا ہے، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے۔ کہتی ہر لفظ کے معنی سے آشنا مجھے میرے شوہر محسن نے کروایا۔ کہتی اس نے مجھے کبھی نہیں پوچھا تمہاری پہلی طلاق کیوں ہوئی، مجھے اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم کیا کماتی ہو۔ اس نے امی کو 800 پاؤنڈ، حالانکہ کہتی ہم دونوں نے کرائے پہ لے رکھا تھا، امی کو 800 پاؤنڈ اس نے دینے شروع کیے کہ جس کمرے میں اور میری بیوی رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے رہائش وہیں رکھی اسی گھر میں، اور اس کی جاب شاپ ہو گئی، اس نے گروسری کرنی، اس نے آگے بڑھ کے نا ہر جگہ، مطلب طوبہ کو چھوڑنے چلا گیا، طوبہ کو لینے چلا گیا، ہم سب اکٹھے جاتے تھے، سیر کرتے تھے۔ کہتی یو کے میں ہماری زندگی، ہمیں لگتا تھا کہ اگر کہیں کوئی دنیا میں کہیں جنت کی کوئی مثال ہے تو وہ ہمارا گھر ہے، اور اگر ایک بہترین شوہر کی کوئی مثال ہے تو وہ پھر محسن تھا۔ کہتی زارا اور محسن وقت اور خوشی کی آغوش میں چلے گئے، ایک خوبصورت زندگی گزرنے لگ گئی۔ کہتی مجھے جتنی تکلیفیں ملی تھیں انڈیا جب میں کلو کے نام سے یہاں آ کر پہلے شوہر سے جو شادی ہوئی، وہ سارے معاملات کہتی وہ سارے دھل گئے۔ کہتی میں بالکل کول رہنے لگ گئی، میں جو ہائپر ہوتی تھی، جب مجھے کوئی کہتا تھا نا میرے رنگت پہ، تو میں بہت ہائپر ہو جایا کرتی تھی۔
کہتی وہ میں بھول ہی گئی تھی، حتیٰ کہ میں جو ڈپریشن کی گولیاں کھاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ میرے شوہر نے اس قدر محبت، اس قدر پیار، اس قدر ادب احترام کیا میرا، کہتی کہ افتخار بھائی میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور میرا یہ بھی اعتبار ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ویب سائٹس کے اوپر سارے فراڈ ہوتے ہیں اور دھوکے باز ہوتے ہیں، ساری چیزیں کہتی میرے دماغ سے نکل گئیں اور ایک بہترین زندگی گزرنے لگی۔ طوبہ کی ڈگری ہونے کے بعد طوبہ کو ایک اور وہ ویزا جو کام کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ اس کو مل گیا، 2 سال کا کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ کہتی افتخار بھائی میں نے ایک دن کہا، تقریباً کہتی 4 سال گزر گئے، تو میں نے محسن سے کہا کہ محسن اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی تو تمہیں اولاد نہیں چاہیے؟ تو محسن نے کہا کہ مجھے تم جیسی حسین اور خوبصورت بیوی کی ہم نشینی کافی ہے، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ کہتی میں بہت حیران تھی کہ یہ کیسا شخص ہے، اور ایک وہ وقت آیا جس سے میں ڈری ہوئی تھی، اور میری ماں نے کہا تھا کہ یہ پاسپورٹ کی لالچ میں بھی شادی کر سکتا ہے تو دیکھ لو، اور اگر ایسا وقت ہے اور یہ بات تم پہ ایکسپوز ہو جائے کہ اس نے پاسپورٹ کے لیے شادی کی تھی تو پھر اپنے آپ کو قابو کر لینا۔ کہتی پاسپورٹ کی باری آئی، اس نے مجھے نہیں کہا، مجھے یاد تھا، میرے وکیل سے میں نے بات کی تو وکیل نے مجھے کہا کہ نیا قانون آیا ہے، اب 5 سال کے بعد پاسپورٹ اگر آپ اپلائی نہ کریں تو اس کو آپ 10 سال کے چینل پہ ڈال سکتی ہیں کہ اس کو اگلے 10 سال مطلب اگلے 5 سال اور لگائیں، 10 سال کے بعد پاسپورٹ ملے گا۔ تو اگر امیگریشن کے اس اصول پہ عمل کرنا ہے تو مجھے بتاؤ، اس کو میں ڈال دوں؟ تو کہتی میں نے کہا نہیں، میرا شوہر تو اتنا اچھا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے۔ کہتی میں نے کہا نہیں، اس کو ابھی پاسپورٹ ملنا چاہیے۔ میں نے سب کو لکھا کے دے دیا، اپلائی کر دیا، فیسیں جمع ہو گئیں۔ کہتی جس دن اس کو پاسپورٹ ملا ہے اس دن ہم بڑے خوش تھے، ہم سب نے پارٹی کی اور بڑا اچھا وہ دن رہا۔ اور میں نے اس کو اس دن بتایا کہ امی مجھے کہتی تھی کہ دیکھ لو کہ لوگ پاسپورٹ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کہیں محسن بھی ایسا نہ ہو، تو سب نے کہہ کے لگایا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوستوں معافی چاہتا ہوں، مجھے پھر پاز کرنی پڑی ویڈیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیار کرنے والے چاہنے والے آ جاتے ہیں تو پھر روکنا پڑتا ہے ویڈیو کو۔ اچھا یہ پاز کی آپشن آ گئی، نہیں تو پھر پاز نہ کرتے ہوئے دوبارہ بنانی پڑتی۔ خیر دوستو، جب محسن کا پاسپورٹ بن گیا اس دن ان لوگوں نے ایک پارٹی کی، اور یہ کہتی ہے کہ اس نے نہ دانستہ نہ چاہتے ہوئے زارا نے شوہر کو یہ بات بتائی کہ میری امی مجھے کہتی تھی کہ یہ جب اس کا پاسپورٹ بن جائے گا تو یہ بدل جائے گا۔ تو کہتی اس نے ہنس کے بات ٹال دی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جس دن سے اس کا پاسپورٹ بنا میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ پہلے اس نے پہلے مہینے میں کہا جی کہ میرے پاس اس بار پیسے نہیں ہیں، مجھے پاکستان پیسے بھیجنے تھے، اور اس کے بعد وہ مجھے بغیر بتایا اس نے ٹکٹس کروائیں، پاکستان چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے بتایا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ اس نے کچھ ایسی چیزیں کرنی شروع کر دی جو مجھے ناگوار گزر رہی تھی، اور پاکستان سے آیا کہہ کے 10 دن کا گیا تھا، آیا 2 مہینے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا تمہاری طلاق کیوں ہوئی تھی؟ کہتی بڑی حیران ہوئی کہ اس نے آج تک بات نہیں کی، اور اس بات کو میں ایڈمائر کرتی تھی۔ خیر کہتی میں نے اس کو بتایا کہ کیوں میری طلاق ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے میرے اندر غلطیاں نکالنی شروع کر دیں، اور اتنی بحث کی کہ تم یہ طلاق روک سکتی تھیں، تم نے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور کہتا کہ تم ضدی ہو، اس میں کیا ہے اگر تمہیں کوئی کالی کہتا ہے تم کالی ہو تو صحیح۔ کہتی جس دن افتخار بھائی نے پہلی دفعہ مجھے یہ کہا نا تم کالی ہو تو صحیح، کہتی مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ یہ شخص 5 سال 6 سال ایسے خاموش بیٹھا رہا، اتنی محبت بانٹتا رہا، اور آج میں اسی کے منہ سے جس سے میں محبت کرتی ہوں اپنے شوہر سے، وہ مجھے کالی کہہ رہا ہے۔ کہتی خیر پہلی 2-4 دفعہ تو میں نے برداشت کر لیا، کہتی اس کے بعد میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ اس نے کئی راتیں گھر نہیں آنا، دن میں آتا تھا کپڑے چینج کر کے ریسٹ کر کے کھانا کھا کے نکل جانا۔ اس نے اپنی ساری روٹین بدل دی، اور کہتی مجھے
طوبہ نے کہنا کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں محسن یہ ٹھیک نہیں کر رہا آپ کے ساتھ اور ان کا رویہ بدلتا جا رہا ہے. کہتی ہے میں بڑی غصے میں تھی اور میرے ذہن میں بالکل یہ باتیں آ رہی تھی کہ اس کو میں لے کر آئی, اس کا میں نے ویزا لگوایا, اس کو یہاں پر سیٹل کیا. وکیل تو مجھے کہہ رہا تھا اس کو 10 سال کے چینل پہ ڈال دے. میں نے کہا نہیں, اس کو 5 سال میں ہی ملنا چاہیے. تو زارا کہتی ہے کہ اس قدر میں پریشان رہنے لگ گئی اور مجھے طیش آنے لگ گیا اور میں وہ پہلے کی طرح ہائپر ہونے لگ گئی جیسے میں پہلے ہو جاتی تھی انڈیا میں یا پہلے شوہر کے ساتھ. کہتی میں محسن کی دوری دیکھ رہی تھی, اس کا رویہ بدلتا دیکھ رہی تھی, اس کے جملے, میری رنگت پہ بات کرنی, پھر مجھے اس نے بانج کہنا شروع کر دیا. کہتی افتخار بھائی یہ ساری چیزیں ایک دم 6 سال کی خاموشی کے بعد اس طرح سے پلٹیں کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ جاتی رہی. مجھے اس قدر غصہ آنے لگا اور میں نے باقاعدہ طور پہ محسن کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا کہ تم کہاں رہتے ہو, کہاں جاتے ہو, اور خبردار آج کے بعد میری رنگت کے اوپر تم نے بات کی. کہتی اس نے پھر میرا مذاق بنا لیا. وہ مجھے کلو لکھتا بھی تھا میسیج میں اور کلو کہنا بھی شروع کر دیا اس نے مجھے. کہتی میری امی مجھے سمجھاتی تھی کہ اس کو برداشت کر بیٹا, اور اتنے سال کے بعد اس طرح کی کوئی فرینکنس ہو جاتی ہے. لیکن میں امی کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی یا بتانا چاہتی تھی کہ یہ شخص جان بوجھ کر اس طرح کے جملے بولتا ہے یا وہ سارے کام کرنے شروع کر دیے اس نے جو اس نے آج تک نہیں کیے تھے. تو میری ماں نے مجھے کہا کہ ایک تحفظ تو اس کو مل گیا نا کہ اس کو پاسپورٹ مل گیا ہے, تو اس کا کچھ کر نہیں سکتی. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس نے ایج لیا ہو, تھوڑا سا مطلب بے باک ہوا ہے. لیکن بیٹا ان باتوں میں الجھ نہ اور اپنے شوہر سے بنا کے رکھ, اور یہ بھی سوچ کہ وہ تیرے ساتھ تجھے تانا دے دیتا ہے بانجھ ہونے کا, لیکن وہ یہ تقاضا نہیں کر رہا کہ اس کو دوسری شادی کرنی ہے اور اس لیے کرنی ہے کہ تیرے گھر اولاد نہیں ہے. تو اس لیے بیٹا تو کچھ خاطر جمع رکھ اور محبت سے رہ. لیکن زارا کہتی افتخار بھائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ شخص. اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا, اور پھر جو وہ گفتگو کر رہا تھا, جو وہ حرکتیں کر رہا تھا, اور جس طرح سے وہ مجھے مخاطب کرتا تھا, میری تذلیل کر رہا تھا. کہتی افتخار میں میرے سے چیزیں ناقابل برداشت ہو گئیں. میں نے شاؤٹ کرنا شروع کر دیا, چیخنا شروع کر دیا, اور میں اتنی زیادہ چیختی تھی کہ میں چیزیں بھی توڑ دیا کرتی تھی. کہتی ہمارے ہمسائے میں سردار جی رہتے ہیں. ایک دن میں اتنا چیخی کہ وہ آگے انہوں نے کہا سب خیر ہے, پولیس کو بلانے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے. کہتی اس نے غصہ نہیں کرنا, اس نے بس مجھے کلو کلو کہنا ہے اور بانج کہنا ہے, یہ 2 لفظ کہتا تھا اور میں ہائپر ہو جاتی تھی. کہتی میرا علاج شروع ہو گیا, میں انزائٹی میں رہنے لگی, ڈپریشن میں رہنے لگی, اور مجھے ڈاکٹرز کے پاس دوبارہ جانا پڑا. کہتی یہ سارے معاملات بڑی بری طرح بگڑ رہے تھے, ہمارا تعلق 0 ہو کے رہ گیا تھا. وہ 10 دن گھر نہیں آتا تھا, پتہ نہیں کہاں رہتا تھا, لیکن اس نے اپنی عادت نہیں بدلی. کہتی افتخار بھائی میں اس تکلیف کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں نے ایک دن اس کو بٹھایا اور اس کو بٹھا کے میں نے کہا کہ یار دیکھ, اگر تو نے ایسے ہی رہنا اور اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم طلاق لے لیتے ہیں اور تو اپنے کام سے جا, میں اپنا راستہ جدا کر لیتی ہوں. تو کہتی کہ میرا یہ خیال تھا کہ اتنے عرصے کی رفاقت, اتنی محبت کا اظہار کرنا, میرے عشق میں ڈوبے رہنا اور میری خدمت کرنا, 5-6 سال اگر اس نے پاسپورٹ کے لیے ڈرامہ بھی کیا تھا تو شاید وہ تھوڑا سا انکار کرتا کہ ہم معاملہ ٹھیک کر لیں گے. اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, میرا خیال ہے الگ ہو جانا بہتر ہے. اور اس نے کہا پھر کس دن جانا ہے کونسل کے آفس. کہتے افتخار صاحب میں حیران ہو گئی, اس نے جس قدر بے اتنائی سے کہا ہے نا. تو اس نے کہا آپ ڈیٹ لیتی ہیں میں لے لوں. کہتے ہیں بڑا روئی اس رات,
امی نے مجھے سمجھایا تو جذباتی ہو رہی ہے، یہ نہ کر، تو ہو سکتا ہے کہ جتنی اس کی عادی ہو چکی ہے تو ڈیورس کے بعد نہ رہ سکے۔ میں نے کہا نہیں، ڈیورس ہونی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ کہتی جی ہم نے کونسل سے ٹائم لیا، جا کے ہم نے کیس کیا، اور اس کیس کو جو ہے نا پورا ہونے میں تقریباً کہتی 2 سال لگ گئے، اور وہ جب ہم نے فائل کیا تھا کیس وہ چلا گیا تھا وہاں سے۔ اور اب میری غمگسار جو تھی وہ میری ماں تھی، میری بہن طوبہ تھی، اس کی ڈگری ہو گئی تھی، وہ جاب کر رہی تھی، اور میں ہر وقت انہی سے بات کرتی تھی، اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی زیادہ گفتگو کرتی ہوں ان کے ساتھ، تنگ آ جاتی ہوں گی میری امی اور میری بہن، لیکن میرا سب سے بڑا سہارا طوبہ تھی اور میری والدہ تھیں، اور یہی ساری تکلیفیں چلتی رہیں۔ اور جب ہماری ڈیورس ہو گئی، اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ میں نے اب شادی نہیں کرنی، اور میں نے اپنے دل کو بھی پکا کر لیا کہ اب مجھے کوئی کلو کہے کالی کہے، میں نے اس کا برا بھی نہیں بنانا۔ کہتی افتخار بھائی، ایک عورت جب اس طرح سے برباد ہوتی ہے، اور خاص طور پہ 2 دفعہ برباد ہو جائے، اور اس کو لگے کہ اس کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے کہ اس شخص نے شادی صرف پاسپورٹ کے لیے کی تھی۔ کہہ رہی مجھے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پاسپورٹ کے لیے شادی کی ہے، لیکن میں حیران ہی ہوئی کہ کوئی شخص پاسپورٹ کے لیے اتنا گر سکتا ہے، ایک زندگی کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کر سکتا ہے۔ اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ کہتی ہے سارے معاملات چل رہے تھے، وقت گزرا تھا، کہتی ایک دن بیٹھی ہوئی تو میں اس ویب سائٹ پہ جو میں نے فارم فل کیا تھا، دراصل میں نے اس کو انسبسکرائب کر دیا تھا بعد میں، تو ان کی طرف سے نا ریکویسٹ آئی دوبارہ ویب سائٹ کی طرف سے، تو کہتی میں نے نا اس کے پرٹیکولرز پڑھنے شروع کر دی جو میں نے کبھی فل کیے تھے اسی ویب سائٹ پہ جہاں سے یہ رشتہ آیا تھا۔ تو کہتی میں پڑھتی گئی، کہتی میں ایک جگہ پہ آئی ہوں جہاں پر میرا فون نمبر لکھا ہوا تھا، کیونکہ محسن نے فون نمبر پہ رابطہ کیا تھا اس سے۔ تو زارا کہتی افتخار بھائی، میں حیران ہو گئی کہ جو وہاں پر نمبر لکھا ہوا تھا اس نمبر کے اوپر محسن نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا، محسن نے میرے دوسرے نمبر پہ رابطہ کیا تھا۔ تو مجھے ایک سوچ پیدا ہوئی اور ایک شک اور وہم گزرا کہ میرا نمبر جو میں نے ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ نمبر تو نہیں ہے، تو میرے دوسرے نمبر کے اوپر اس نے فون کر کے رابطہ کر کے مجھے کیسے کہا جی کہ میں نے ویب سائٹ سے آپ کا وہ لیا ہے، نمبر لیا ہے؟ سب پتے جھڑے ہوئے جی اتنے سارے۔ خیر کہتی میں بڑی پریشان ہو گئی، میں نے اس بات کا ذکر اپنی امی سے بھی کیا۔ میں کہا امی، میں نے رشتے کی ویب سائٹ کے اوپر جو اپنا نمبر لکھا تھا اس پہ تو اس نے رابطہ ہی نہیں کیا، اس کے بعد میرا دوسرا نمبر کہاں سے آیا؟ امی نے کہا تو بلا وجہ سوچنے کا کیا فائدہ، ہو سکتا ہے تو نے وہی لکھا ہو۔ کہتی میں نے دکھایا کہ دیکھیں میں نے فارم جو فل کیا تھا اس پہ والا نمبر نہیں ہے۔ امی بھی تھوڑا سا پریشان ہوئی، اس کے بعد اچنبے کا شکار ہو کے بس چپ ہو گئی۔ اب کہتی جی میں نے اس بات کا ذکر طوبہ سے بھی کیا۔ میں کہا طوبہ میں بڑی حیران ہوں کہ میں نے نمبر وہ لکھا تھا اور اس نمبر کے اوپر اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا آپا اس وقت آپ کی وہ خوش نصیبی تھی کہ وہ آپ کی زندگی میں آیا، اور پھر وہی شخص بد نصیبی میں بدل گیا، تو چھوڑو، جب وہ چلا گیا تو اس کی کیا بات کرنی، گھٹیا آدمی ہے، اور اس طرح کی باتیں کی میری بہن نے۔ کہتی افتخار صاحب ہماری ڈیورس فائل کی جب 4 سال ہو گئے نا، اس کے بیچ میں ڈیورس ہو بھی گئی، تو کہتی ایک دن نا میری امی کچھ تھوڑی سی پریشان تھیں، تو مجھے وہ کہہ کے گئیں کہ وہ لیٹ آئیں گی۔ میں نے نہیں پوچھا کہاں جا رہی ہیں، خیر کہتی رات کو وہ لیٹ آئیں، کوئی 12-1 بج گیا، اور میں جاگ رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا خیریت ہے، کہاں رہ گئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا دل پکا رکھ اور دل کڑا کر کے میری بات سننی ہے تو نے۔ میں نے کہا ہاں بتائیں۔ تو امی نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ آپ بھی لیٹ آئی ہیں اور طوبہ تو ابھی تک نہیں آئی گھر، کیونکہ بہن بھی نہیں آئی تھی اس دن، اور بہن فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی، اور بہن نے کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ تو پتہ ہی چلا ماں نے کہا کہ بیٹا میں گئی تھی، آج طوبہ کا نکاح تھا، اور تو میں حیران، میں نے کہا امی مذاق کر رہی ہیں؟ امی نے کہا نہیں بیٹا طوبہ نے نکاح کر لیا ہے، تجھے بڑی تکلیف ہو گئی ہے سن کے۔
تو میں نے کہا کہ کر لیا تو بھاڑ میں جائے، اس کو بہن کا خیال نہیں رہا اور بہن کو نہیں بلایا، اس کو شرم نہیں آتی. مطلب میں اس کو لے کر آئی، اس کے ساتھ اتنا احسان کیا اور اس نے ایسے کیا. تو اس کی ماں نے کہا کہ تجھے یہ سن کے اور زیادہ تکلیف ہوگی جب تجھے یہ پتہ لگے گا اس نے نکاح کس کے ساتھ کیا. تو میں نے کہا کس کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ محسن کے ساتھ، یعنی میرے ایکس کے ساتھ میری سگی بہن نے نکاح کر لیا. کہتی افتخار بھائی مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ ہیں. کہتی دراصل میں ساملی تھی، میری بہن گوری چٹی تھی، ہم دونوں میں فرق تھا. کہتی میں اماں پہ گئی تھی اور میری جو بہن ہے وہ ابا پہ گئی تھی. ابا ہمارے گورے چٹے تھے. کہتی افتخار بھائی مجھے لگے کہ میری امی جھوٹ بول رہی ہیں، میں طوبہ کو فون کروں، وہ فون نہ اٹھائے اور کاٹ دے. میں نے کہا امی یہ کیسے ہوا؟ تو اس کی امی وہ کہتی میری امی بڑا روئی ہیں، خاموش ہو گئی، ہچکیاں بن گئی. میں بھی رو رہی تھی اور میں چیخ رہی تھی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میری بہن اس شخص کے ساتھ شادی کر لے، اس پہ میں نے احسان کیا، اس کا پاسورڈ بنایا، پھر اس نے مجھے ذلیل اور رسوا کیا، اتنا بے عزت کیا، اور طوبہ نے اس سے شادی کیوں کر لی؟ کہتی افتخار بھائی مجھے یہ کہانی نہ سمجھ آئے. اور میں شدید پریشان ہو گئی کہ ہوا کیا ہے. خیر کہتی وقت گزرتا رہا اور طوبہ کی اس ایکشن کے بعد میرا تیش اور ڈپریشن بڑھ گیا تھا اور میری امی بیمار رہنے لگی. کہتی وہ کب طوبہ کی طرف جاتی تھیں، کب آتی تھیں مجھے نہیں پتا، کب فون آتا تھا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ طوبہ نے اچھا نہیں کیا بیٹا، طوبہ نے اچھا نہیں کیا. اور میں بڑی تکلیف میں مبتلا رہتی تھی کہ میری بہن ایسے کیسے کر سکتی ہے، میرے ایکس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہے، اس کو کیا تکلیف تھی، کیوں ہوا ایسا. کہتی افتخار بھائی سارا معاملہ چلتا رہا، امی کو شدید ڈپریشن تھا، امی کو فالج ہو گیا. کہتی ہاسپٹل لے کر گئے، امی پہلے وہاں رہیں، پھر وہ معذور ہو گئیں، گھر آ گئیں، بستر پہ آ گئیں. میں امی کے پیمپر چینج کرتی تھی، امی کی خدمت کرتی تھی، امی کو ورزش کرواتی تھی، فزیو تھراپی میں بھی کرتی تھی اور ایک عورت بھی آگے کرتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. کہتی یہ سارے معاملات چل رہے تھے. امی بول سکتی تھیں، ہلنے میں چلنے میں ان کو پرابلم تھی، چل تو سکتی نہیں تھی. تو میری امی مجھے صرف یہ کہتی تھی کہ بیٹا میری بات سن، اپنے آپ کو تسلی دے، اب تیش میں مت آ، جو ہونا تھا ہو گیا، زندگی ایسی ہی ہے بیٹا اور زندگی میں آگے چل. تو میں صرف ایک بات کرتی تھی کہ امی میں ہلکان ہو جاؤں گی، میں یا اس کو کچھ کر دوں گی یا خود کو کر لوں گی. میری بہن طوبہ اس شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہے جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا اور مجھے ڈائیورس کیا اس نے. کہتی افتخار بھائی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ طوبہ نے ایسا کیوں کیا، میں بھی سوچ رہی تھی، اور یقیناً دوستو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے دیکھنے والے اس کا وائنڈ اپ کیا ہے. کہ دوستو وائنڈ اپ ایسا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کہتی ایک دن میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلا کے بٹھایا اور ان کی کوئی حالت ٹھیک نہیں تھی، بلڈ پریشر ان کا بڑا ہائی جا رہا تھا. تو میری ماں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، تجھے میں بتاتی ہوں کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، تاکہ کم از کم تو اس تکلیف سے نکل جائے. اور تو مجھ سے وعدہ کر کہ طوبہ نے کیوں شادی کی ہے محسن کے ساتھ. جب تو یہ جان لے گی تو بجائے تکلیف میں جانے کے تو راحت میں جائے گی، آسانی میں جائے گی، وعدہ کر. کہتی میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ میں ڈپریشن میں نہیں جاؤں گی. کہتی میری ماں نے کہا کہ تجھے قرآن کی قسم ہے یہ بات جاننے کے بعد تو نے تیش میں نہیں آنا اور اپنے لیے کوئی راحت تلاش کرنی ہے. تو کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں. تو ہوا یہ کہ امی نے کہا کہ جب طوبہ نے مجھ سے بات کی تھی کہ میں شادی کر رہی ہوں تو میں نے اس کو بڑا مارا تھا، تھپڑ مارے تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو طوبہ نے جو بتایا دوستو وہ یہ تھا، جن دنوں زارا کی شادی یو کے میں ہو چکی تھی، اس کی ماں یو کے آ چکی تھی، اور جن دنوں وہ اس کی اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جھگڑے چل رہے تھے، انہی دنوں طوبہ صاحبہ کی فیس بک کے اوپر دوستی ہو گئی محسن کے ساتھ. ہاں یہ اصل کی بات ہے جی. اب محسن سے دوستی ہو گئی اس کی
یہ انڈین تھی، وہ پاکستانی مسلمان تھا، دونوں کے درمیان رہا، چیٹنگ رہی، فون پہ بات ہوئی، پتہ یہ چلا کہ محسن صاحب دبئی ہوتے ہیں اور طوبہ صاحبہ انڈیا ہوتی ہیں. اب انڈیا اور پاکستان کی تو شادی اگر کوئی کر لے تو بڑا مسئلہ، تو پھر لوگ اکثر یہ کرتے ہیں نا، انڈین پاکستان کی شادی کر لیں نا تو دبئی میں یا یو کے میں اس طرف رہائشیں رکھتے ہیں، تو پھر وہ آسانی سے ان کی شادی نہیں ہو جاتی ہے. تو اب جن دونوں میں محبت ہو گئی. اب طوبہ محسن کو چاہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کے دیوانے تھے. کرتے کیا، ان دنوں طوبہ کا تو یو کے ڈاکومنٹس بن رہے تھے کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے آ رہی تھی اور اس کو زارا بلا رہی تھی. تو طوبہ نے پھر یہ پلان کیا، اس کے دماغ نے یہ اسکیم گھڑی. جب زارا نے اس کو بتایا کہ میں نے ایک ویب سائٹ کے اوپر رجسٹریشن کروا لی ہے اپنی، اور میں نے اپنی آئی ڈی اور اپنا ٹیلی فون نمبر وہاں دے دیا ہے اور میں اب دوسری شادی کروں گی، تو تب طوبہ نے اپنے محبوب محسن کو وہ نمبر دیا جو وہاں پر نہیں لکھا ہوا تھا. اس کو یہ تو نہیں پتا تھا ویب سائٹ پہ نمبر کون سا ہے، زارا کے 2 نمبر تھے. اس نے اس نمبر کے اوپر رابطہ کیا، اس کے ساتھ بات بڑھی، تصویریں ایکسچینج ہوئیں، ویڈیو کال ہوئی اور الٹیمیٹلی دونوں کی شادی ہو گئی. اب شادی کرنے کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پاسپورٹ بھی چاہیے تھا. تو محسن صاحب نے طوبہ کے ساتھ چھپ چھپا کے تعلقات رکھے. بہن نے 6 نہیں بلکہ 8-9 سال سگی بہن کو دھوکے میں رکھا، ماں کو دھوکے میں رکھا طوبہ نے، اور اپنے محبوب کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی، جاتی آتی تھی اس کے ساتھ. اور اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو طوبہ نے دھوکہ ایسے دیا کہ جب اس کے سارے ڈاکومنٹس بن گئے اور یہ نیشنل ہو گیا، اس کے بعد پلان کر کے انہوں نے جھگڑے کیے تھے. دراصل طوبہ، وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر قربانی میں نے دیکھا ہے تو کئی وہ کہتے ہیں یار جلدی سے چھری پھیرنا، جانوروں کو تکلیف نہ ہو. تو بہن نے بھی یہ کیا کہ سگی بہن کو تکلیف نہ ہو، تو اس لیے اس نے کہا آہستہ آہستہ اس کے دل میں تکلیف پیدا کر. اس نے پاسپورٹ کے بعد جو اس کو چڑھانا شروع کیا، جھگڑے شروع ہوئے، اریٹیٹ کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد یہ محسن کے ساتھ مل کے طوبہ اپنی سگی بہن کو، زارا کو، اس نہج پہ لے جا. اس نے کہا میں نے طلاق لینی ہے اور میں نے اب تیرے ساتھ نہیں رہنا. اور طوبہ کا کہنا یہ تھا اپنی ماں کو کہ میں نے یہ سارا عرصہ اس لیے محنت کی تاکہ آپا کو یا آپی کو یہ لگے کہ طلاق کا فیصلہ ان کا تھا، محسن کا نہیں تھا، تاکہ ان کو تکلیف کم ہو. دوستو، زارا کہتی ہے کہ میں دھاڑ کے مار کے رو پڑی کہ میری سگی بہن میرے ساتھ یہ ڈرامہ کر رہی. اس کو میں حیدرآباد سے لے کر آئی انڈیا کے، اس کو یہاں پڑھایا لکھایا، یہاں سیٹل کیا. اس نے اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے، اپنے لور کو نیشنلٹی دلوانے کے لیے اتنا لمبا کھیل کھیلا میرے ساتھ. اور اب وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ رہ رہی ہے. کہتی تب مجھے بھی سمجھ آیا کہ میں نے ویب سائٹ پہ تو اپنا وہ نمبر لکھا ہی نہیں تھا جس نمبر سے مجھ سے محسن نے رابطہ کیا تھا. کہتی حالانکہ افتخار بھائی یہ بات پہلے میرے ذہن میں آئی تھی کہ کیا میں نے یہ نمبر لکھا ہے، تو میں نے زحمت نہیں کی کہ میں جا کے چیک کر لی تھی ویب سائٹ پہ کہ میں نے وہاں فارم جو فل کیا تھا اس میں نمبر کون سا لکھا تھا. کہتی افتخار بھائی اسی رات میں روتی بھی سوئی تھی، اور صبح کو جب میں نے دیکھا تو میری ماں ٹھنڈی پڑی تھی، فوت ہو چکی تھی. دفنا دیا، اور اس کی تدفین کے اوپر محسن اور میری بہن طوبہ آئے تھے. میں نے ان کو نہیں روکا، اور جب ہم نے مسجد میں ان کا والدہ کے لیے قرآن خوانی رکھی تو وہاں بھی وہ لوگ آ رہے تھے اور ان کے ساتھ افسوس کر رہے تھے. میں نے وہاں بھی ان سے کوئی پھڈا نہیں کیا. اور کہتی ہے اب افتخار بھائی میں سچی مچی بڑی پرسکون ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں شاید تکلیف پروف ہو گئی ہوں. شاک پروف ہوتا ہے نا، شاک پروف، اس طرح. کہتی ہے اب مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، میں بڑی بے خوف ہو گئی ہوں. کاش میں پہلے ایسی ہو جاتی تو شاید میری پہلی شادی بھی نہ ٹوٹتی. کہتی ہے مجھے کوئی کلو کہے، کالی کہے، کلوٹی کہے، برا بھلا کہہ دے، کہتی افتخار بھائی مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتی میں نے جو دھوکہ کھایا ہے کہ کیا کوئی غرض مند، وہ چاہے بہن کی شکل میں، بھائی کی
اس قدر کٹھور، اس قدر سنگ دل، اس قدر پتھر دل ہو سکتا ہے جو میری بہن نے میرے ساتھ کیا؟ کہتی افتخار بھائی طوبہ کی بیٹی ہو چکی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے طوبہ کی بیٹی طوبہ جیسی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی سے نواز دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بالکل وہ والی سوچ نہ دے جو طوبہ کی سوچ ہے۔ میری بہن غرض مند تھی اور اس نے دیوانگی کی حد کر دی۔ تو افتخار بھائی یہ کہانی آپ ضرور سنائیے گا۔ دوستو بہت کچھ میں نے کاٹ دیا جو زارا کہتی تھی کہ بتا دینا آپ نے، میں نے نہیں بتایا، لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں، زارا ہو، طوبہ ہو یا محسن، جس طرح طوبہ کی ماں چلی گئی مر گئی، اس طرح ہم سب نے مر جانا ہے۔ محسن نے بھی مر جانا ہے اور طوبہ نے بھی مر جانا ہے، لیکن اس بے ثبات زندگی کے لیے جہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اتنے بڑے کارنامے کرنے، اتنی بڑی کاروائیاں ڈالنی، اتنی سنگ دلی کے ساتھ کسی کا گھر توڑ دینا، کسی کا اعتماد توڑ دینا، اٹ از ناٹ لائک گڈ۔ پلے ہوا زندگی مک جانی جے دھوکھا نہ دو یار، مانگ لو زیادہ بہتر ہے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اور اللہ کرے جس طرح سے زارا نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور وہ کہتی ہے کہ میں طوبہ کو بھی معاف کرتی ہوں، میں محسن کو بھی معاف کرتی ہوں، لیکن کم از کم محسن کو اپنے نام کی لاج رکھنی چاہیے تھی، محسن یعنی احسان کرنے والا۔ اور اگر محسن ایسے ہوں گے تو پھر ظالم کیسے ہوں گے؟ پیچھے میچ شروع ہونے لگا ہے، لاؤڈ سپیکر چل پڑا ہے، لیکن یقیناً میں چاہوں گا کہ طوبہ اور محسن کے لیے آپ کمنٹ ضرور کریں، اور ان کو کم از کم یہ والی شرم ضرور دلائیں کہ انہوں نے زارا بہن کے ساتھ کیا کیا۔ ہائے دوستو، یقیناً آپ کا دل بھی بہت برا ہوا ہوگا یہ کہانی سن کے، میرا بھی ہوا ہے سنانے کے بعد، لیکن دنیا ایسی ہے، یہ جو مفاد پرست ہوتا ہے، غرض مند ہوتا ہے، یہ ایسی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرض مندوں اور مفاد پرستوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔